ابھی ابھی ایک بیان، ایک کلپ سنی ہمارے سید مراد علی شاہ صاحب کی، اور اس کلپ کو سننے کے بعد ہمارے کچھ ساتھیوں کی طرف سے غم و غصے کا ریئیکشن آیا کہ یار یہ ہمارے تین اتنی بڑی بڑی شخصیات، جن تینوں کا تعلق، جن تینوں کی شہرت دین کی وجہ سے، جماعت اسلامی ایک بظاہر سیاسی لیکن حقیقتاً دینی جماعت ہے، ہماری علامہ طالب جوہری صاحب ایک بہت بڑے اہل تشیع کے عالم دین ہیں، اسی طرح مفتی نعیم صاحب اہل سنت دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت ہی بڑے عالم دین ہیں۔ تو ان تین شخصیات کا تعلق کووڈ-19 سے جوڑ کے، کرونا وائرس سے جوڑ کے دینی طبقے کو پھر سے وکٹمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر سے جس طرح ابتدا ہوئی تھی ہمارے زائرین کی واپسی سے، اور اس کے بعد بات چلی ہمارے تبلیغی جماعت پہ، پھر نمازوں کے اجتماعات کے حوالے سے بات ہوئی، عید کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے بعد ابتداءً جلوس کی پابندی، اور اس کے بعد پھر 21 رمضان کے جلوس کی اجازت دینے کے بعد آج تک کے کرونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار 21 رمضان کو نکلنے والے جلوس کو شمار کیا جا رہا ہے لوگوں کے دماغ کے اندر۔ یہ ساری باتیں جب چل رہی ہیں، اس کے اندر اب پھر ہماری سندھ حکومت کی طرف سے تین بڑی دینی شخصیات کا نام لے کے بات کی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو یہ بات سن لیں کہ اگر ان تینوں شخصیات کا حقیقتاً انتقال کرونا ہی کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ بہتر جاننے والے ہیں کہ سبب وفات کیا بنی۔ وفات تو سب کو آنی ہے، موت سب کی لازمی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، لیکن اگر ان تینوں شخصیات کے انتقال کی وجہ حقیقتاً بھی کرونا ہے، حقیقتاً بھی کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ انتقال کر گئے، تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کرونا ایک وبا ہے، اور وبا کی وجہ سے انتقال ہونے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بندہ شہید ہوتا ہے، اس بندے کو عند اللہ مرتبہ شہادت کا ملتا ہے۔ تو ہمارے یہ اکابر اگر شہید ہوئے تو ہمیں کیا برا لگنے کی بات، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جن لوگوں سے دنیا میں رہتے ہوئے اتنے بڑے بڑے دین کے کام لیے، جب انہیں اپنے پاس بلایا، بستر مرگ پہ ڈالا، تو بنا اذیت کے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ایک حالات میں رہتے ہوئے، بنا گولی کھائے، بنا زخم برداشت کیے، اللہ نے شہادت کا مرتبہ دیا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے ہر ایک کے ساتھ۔ لیکن وبا کی انتقال جو ہے وہ ہے تو شہادت، اور وہ شہادت ان لوگوں کو ملی۔ دوسری بات، سید صاحب جو ہمارے مراد علی شاہ صاحب ہیں، ان کی طرف سے جو بات کی گئی، اس کا بظاہر جو مقصد میں سمجھ سکا ہوں ان کی بات سننے کے بعد، وہ یہ تھا کہ ہماری اتنی بڑی بڑی شخصیات اللہ کے پاس جا رہی ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، ان اللہ کے پیاروں کے جانے کی وجہ سے ہماری پوری قوم کے اندر غم پایا جا رہا ہے۔ ہم کتنی ایسی شخصیات اپنی ضائع کریں گے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ خدا را آپ لوگ پرواہ کرنی شروع کرو، احتیاطی تدابیر پہ عمل کرو، جو کہ عین دین کا تقاضا ہے، اور دین کے تقاضے پہ ابھارنے کے لیے دینی نقصان کو بیان کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ انہوں نے کسی دینی شخصیت کو برا نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علامہ طالب جوہری صاحب نے غلط کیا اس طرح کرونا کے اندر آ کے اور پھر اپنی وفات پائی، یا ہمارے سید منور حسن صاحب یا ہمارے مفتی نعیم صاحب، ان میں سے کسی کو بھی غلط یا برا نہیں کہا جا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام الناس ہوش کے ناخن لے اور خدارہ احتیاط کرے، اللہ کے لیے احتیاط کرو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے لیے احتیاط کرو۔ یہ وبا ہے، اور وبا امیر غریب شیعہ سنی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتی، مسلمان کافر کی تفریق اس وبا میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیوں اذیت میں ڈالو؟ بھائی موت ایک دن آنی ہے، لیکن علاج کا خرچہ بہت زیادہ ہے، جو علاج سے پہلے، موت سے پہلے کی تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیوں اپنے پیاروں کو اس میں ڈال رہے ہو؟ آپ کو یہ وبا نہیں لگے گی، لیکن اگر آپ کو لگ گئی اور آپ کی موت نہ بھی آئی تو آپ کے والدین کو اگر آپ سے لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر سید صاحب نے اس طرح کی بات کی بھی ہے، جو بات کی ہے، بظاہر جو اس کے سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ کوئی دینی وکٹمائزیشن نہیں، بلکہ دینی شخصیات کی وفات کا غم بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے عوام الناس اب ہوش کے ناخن لو، ہم ان لوگوں کو کھو رہے ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، جو لوگ واقعتاً ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں۔ پوری دنیا ان لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ علامہ طالب جوہری پاکستان اکیلے کا نام نہیں تھا، پوری دنیا میں سننے جانے والی شخصیت تھی۔ مفتی نعیم صاحب پوری دنیا میں جانے جانے والی شخصیت تھی۔
سید منور حسن کی کاوشیں انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائزڈ ہے. تو خدارہ اب اس بات کا خیال کرو، بات کو سمجھو، اور اب احتیاط کا پہلو لازمی پکڑو. کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بجائے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرو، تو انشاءاللہ ہماری قوم ترقی کرے گی، ہمارا ملک ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا. اور جب پاکستان ترقی کرے گا نا تو آپ ترقی کرو گے، میں ترقی کروں گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.